کم بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا۔ میں اپنے گھر میں ایسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہتا پتونیا۔ جب ہم اس گھر میں اس کو جگہ دی تھی تو ہم نے اس وقت یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اس خطرناک بیوقوفی کو بند کر دیں گے۔ انکل ورنن کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس شام انکل ورنن نے دفتر سے واپسی پر ایسا کام کیا جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے والے گودام نما الماری میں ہیری سے ملنے کے لیے گئے۔ جیسے تیسے انکل ورنن اس ننھے سے گودام میں گھس کر اندر پہنچے تو ہیری نے براہ راست ان سے پہلا سوال یہی کیا، میرا خط کہاں ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے یہ خط کس نے لکھا؟ کسی نے نہیں لکھا تمہیں، اس پر غلطی سے تمہارا نام لکھا ہوا تھا، انکل ورنن نے بڑے روکھے سے انداز میں کہا۔ میں نے وہ خط جلا دیا ہے۔ کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہیری نے غصے میں کہا۔ اس پر میری الماری کا پتہ تک لکھا ہوا تھا۔ ہیری کی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خاموش! انکل ورنن اتنی گرجدار آواز میں دھاڑے کہ الماری کی چھت پر رینگتی ہوئی دو مکڑیاں دھڑام سے نیچے آ گری۔ کئی گہرے سانس لینے کے بعد انکل ورنن نے اپنے چہرے پر کو مسکرانے کے لیے مجبور کیا، جو ان کے لیے کافی اذیتناک کام تھا۔ اچھا ہوا ہیری، اس الماری کے بارے میں تمہاری آنٹی اور میں سوچ ہی رہے تھے کہ اب تمہارے لحاظ سے الماری کافی چھوٹی پڑ گئی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا یہی رہے گا کہ تم ڈڈلی کے پرانے والے بیڈ روم میں رہنے لگ جاؤ۔ انکل ورنن کی آواز میں عجیب کپکپاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ ہیری نے تنگ آ کر کہا۔ سوال مت پوچھو، انکل ورنن نے غراتے ہوئے کہا۔ اپنا تمام سامان سمیٹو اور اوپر لے جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ ڈرسلی گھرانے میں 4 بیڈ روم تھے۔ ایک انکل ورنن اور آنٹی پیتونیا کے لیے مخصوص تھا، دوسرا مہمانوں کے لیے جو کہ عام طور پر انکل ورنن کی بہن مارچ کے لیے تھا، تیسرے بیڈ روم میں ڈڈلی سویا کرتا تھا، جبکہ چوتھے بیڈ روم میں ڈڈلی کے ایسے کھلونے اور دوسری چیزیں رکھی جاتی تھی جن کے لیے ڈڈلی کے بیڈ روم میں جگہ ہی باقی نہیں بچتی۔ ہیری کو اپنی تمام اشیاء سیڑھیوں تلے الماری نما گودام سے نکال کر اس بیڈ روم تک پہنچانے کے لیے صرف ایک ہی چکر لگانا پڑا۔ اس کا سارا سامان وہاں پہنچ گیا تھا۔ چیزوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس بیڈ روم میں موجود ہر چیز تقریباً ٹوٹی پھوٹی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ 1 ماہ پرانا ویڈیو کیمرہ اس چھوٹے اور صحیح سلامت ٹینک کے اوپر رکھا ہوا تھا، جسے ڈڈلی نے ایک بار پڑوسی کے کتے کے اوپر چڑھا دیا۔ کونے میں ڈڈلی کا پہلا ٹیلی ویژن رکھا ہوا تھا، جسے اس نے ایک دن لات مار کر توڑ دیا تھا جب اس کا پسندیدہ سیریل نشر نہیں ہوا تھا۔ پرندے رکھنے والا ایک چھوٹا سا پنجرا بھی اس کمرے کے کونے میں رکھا گیا تھا، جس میں کبھی ایک طوطا بھی رہا کرتا تھا۔ ڈڈلی نے اس طوطے کے بدلے میں اسکول کے ایک دوست کو اصلی ایئر رائفل لے لی تھی۔ وہ رائفل دیوار میں بنے شیلف کے اوپر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس رائفل کا ایک کونا بالکل پچک چکا تھا، کیونکہ اس پر ایک مرتبہ ڈڈلی خود بیٹھ چکا تھا۔ باقی کے خانوں میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ پورے کمرے میں بس کتابیں ہی تھیں جو اپنی صحیح حالت میں موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کبھی چھوا ہی نہیں گیا ہو۔ ہیری نے گہری سانس لی۔ اسی لمحے اسے نیچے سے ڈڈلی کی اپنی ماں پر چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں رہے، مجھے وہ کمرہ ہر حال میں چاہیے، اسے وہاں سے نکالو۔ ہیری نے دردناک آہ بھری اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ کل تک وہ یہاں رہنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا، مگر آج
وہ بنا خط کے اس کمرے میں رہنے کے بجائے اسی خط کے ساتھ واپس پرانی الماری نما گودام میں جانے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈڈلی تو صدمے کی کیفیت سے دو چار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے چیخا تھا، چلایا، اپنے ڈیڈی کو اس ملٹن کی چھڑی سے پیٹا بھی، بیمار ہونے کا ڈھونگ بھی رچایا، اور اپنی ماں کو لاتیں ماری، ہریالی گھر کی چھت سے اپنے کچھوے کو زمین پر دے مارا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنا کمرہ واپس نہیں لے پایا۔ ہیری گزرے ہوئے کل کے اسی وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور مغموم ہو رہا تھا کہ کاش اس نے داخلی دروازے پر ہی اپنا خط پڑھ لیا ہوتا۔ انکل ورنن اور آنٹی پیتونیا ایک دوسرے کو مضطرب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انکل ورنن ہیری سے اچھے برتاؤ سے پیش آنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، چونکہ ایک خاصا مشکل کام تھا۔ جب ڈاک آنے کا وقت ہوا تو حسب معمول لیٹر باکس میں خطوط گرنے کی آواز آئی۔ انکل ورنن نے اس بار ڈڈلی کو ڈاک لانے کے لیے بھیجا۔ ڈڈلی پورے ہال کمرے میں اپنی چھڑی سے چیزوں کو بجاتا ہوا دروازے پر جا پہنچا۔ اچانک اس کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، ایک اور خط آ گیا ہے، مسٹر ایچ پوٹر، سب سے چھوٹا بیڈ روم، مکان نمبر 4 پرائیویٹ اسٹریٹ۔ دبی ہوئی چیخ کے ساتھ انکل ورنن کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے ہال کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہیری بھی ان کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ ڈڈلی کے ہاتھ میں خط کا لفافہ چھیننے کے لیے انکل ورنن کو اسے زمین پر گرانا پڑا۔ یہ کام اور بھی مشکل ہوتا گیا کیونکہ ہیری نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر انکل ورنن کی گردن دبوچ لی۔ 1 منٹ کی اٹھک پٹک کے بعد، جس میں ہر ایک اس ملٹن چھری کئی بار کھانا پڑی، انکل ورنن سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے اور ہیری کا خط ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی الماری میں جاؤ، میرا مطلب ہے کہ اپنے بیڈ روم میں جاؤ، وہ ہانپتے ہوئے ہیری سے مخاطب ہوئے۔ ڈڈلی تم بھی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہیری اپنے نئے کمرے میں دائروی انداز میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوئی جانتا تھا کہ وہ اپنی الماری سے نکل کر کہیں اور سونے لگ گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے پہلا خط نہیں مل پایا۔ یقیناً اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا اور اس بار ایسا انتظام کر لے گا تاکہ وہ اس تک خط پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہیری کے دماغ میں ایک منصوبہ پنپ رہا تھا۔ اگلی صبح ٹھیک 6 بجے لگے ہوئے الارم کی گھنٹی بجی۔ جو ہی بجی، ہیری نے لپک کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اترا اور کپڑے تبدیل کیے۔ وہ ڈرسلی گھرانے کے افراد کو جگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بنا روشنی کیے وہ دبے پاؤں نیچے اترا۔ وہ پرائیویٹ اسٹریٹ کے کونے پر ڈاکیے کا انتظار کرنے کے لیے جا رہا تھا تاکہ مکان نمبر 4 کے خطوط سب سے پہلے اس کے ہاتھ لگ جائیں۔ اندھیرے ہال سے گزر کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک دبی سی چیخ اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ہیری ہوا میں اچھل پڑا۔ وہ فرش پر پڑی کسی موٹی اور گلولی چیز پر چڑھ گیا تھا، کسی زندہ چیز پر۔ اوپر کی منزل کی بتیاں کھٹ سے روشن ہو گئیں۔ ہیری دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ جس موٹی اور گلگلی چیز پر وہ چڑھ گیا تھا وہ اس کے انکل کا چہرہ تھا۔ انکل ورنن سونے والے گاؤن میں ملبوس خارجی دروازے کے سر ٹکائے سو رہے تھے۔ یہ بات طے تھی کہ وہ پورا انتظام کر لینا چاہتے تھے تاکہ ہیری وہ کام کر ہی نہ پائے جس کے کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ 19 گھنٹے تک ہیری کو ڈانٹتے رہے،
اور پھر انہوں نے اسے ایک کپ چائے بنا کر لانے کا حکم دیا۔ ہیری پیر پٹکتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا اور اداسی بھرے عالم میں باورچی خانے میں جا پہنچا۔ جب وہ چائے کا کپ بنا کر واپس وہاں پہنچا تو ڈاک آ چکی تھی۔ انکل ورنن نے تمام خطوط اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری طمانینت چھائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان خاص خطوط کو ہیری کی پہنچ سے نکال کر اپنے قبضے میں لا چکے تھے۔ ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ 3 چرمئی کاغذ کے بھورے لفافوں پر سب سیاہی سے ہیری کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں، ہیری اس نے بھی کہنا شروع ہی کیا تھا، لیکن انکل ورنن نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام خطوط پر پرزا کر ڈالے۔ اس دن انکل ورنن دفتر بھی نہیں گئے تھے اور انہوں نے وہ تمام دن گھر میں ہی گزارا۔ انہوں نے کیل ٹھونگ کا لیٹر باکس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دیکھو، منہ میں کافی ساری کیلیں بھری ہوئی ہونے کے باوجود آنٹی پیتونیا کو سمجھا رہے تھے، جب وہ لوگ یہاں خطوط نہیں پہنچا پائیں گے تو یقیناً ہار مان ہی لیں گے۔ ورنن، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے ہار مان جائیں گے، وہ فکر مندی سے بولی، اگر ایک گہرا خوف ان کے چہرے کو حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ارے وہ لوگ تمہاری اور میری طرح تھوڑی سوچتے ہیں، ان کے سوچنے کا ڈھنگ عجیب ہے، انکل ورنن نے ہنس کر کہا، اور پھر انہوں نے بے خیالی میں ایک کیل اس فروٹ کیک میں ٹھونکنے کی کوشش کی جو آنٹی پیتونیا ان کے کھانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ جمعے کے دن کی ڈاک میں ہیری کے نام پر 12 عدد خطوط آئے۔ جب خطوط لیٹر باکس سے اندر داخل نہیں ہوئے تو انہیں دروازے کے نیچے کی دہلیز سے اندر سرکا دیا گیا۔ کچھ خطوط کو دروازے کے دیواروں کے خلا سے اندر پھینکا گیا۔ یہی نہیں، کچھ خطوط باتھ روم کے روشن دان سے بھی پھینکے گئے۔ اس دن بھی انکل ورنن دفتر نہیں گئے اور تمام دن گھر میں ہی موجود رہے۔ خارجی اور رکبی دروازے کی تمام دیواروں کے خلا پر چٹکیاں ٹھونک دیں تاکہ وہ کوئی طرز باقی نہ رہ جائے جہاں سے خطوط آ سکیں۔ اب کوئی اندر تو کیا باہر بھی نہیں جا سکتا۔ کام کرتے کرتے وہ انگلیوں کے سروں سے بلے لالا تک کے مصرے والا گیت گنگناتے رہے۔ وہ مدھم سی آہٹ بھی چونک جاتے۔ ہفتے کے روز تو معاملہ حد سے بڑھ ہی چکا تھا۔ ہیری کے نام پر آنے والے خطوط کی تعداد مزید بڑھ گئی اور اس دن تو 24 خطوط گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ تمام خطوط دور درجن انڈوں کے اندر سے برآمد ہوئے، جنہیں توڑ کر ناشتے کے لیے آملیٹ بنانا تھا۔ جو ہی انڈا توڑا جاتا تو اس میں سے سفیدی یا زردی کی جگہ مڑا توڑا چرمئی کاغذ برآمد ہوتا۔ اسے کھولنے پر وہی تحریر دکھائی دیتی جو کہ پہلے دن ہیری کے نام آنے والی تحریر تھی۔ آنٹی پیتونیا تو یہ دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ اس صبح ان کا دودھ والا بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے آنٹی پیتونیا کو دودھ کی بوتل اور انڈے پکڑائے تو اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ انکل ورنن کا تو غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے مجنونانہ انداز میں پوسٹ آفس اور ڈیری اسٹور کے فون نمبر ڈائل کیے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ انہیں فون لائن پر کوئی معقول شخص مل جائے تاکہ وہ اس حرکت کی شکایت کر سکیں۔ آنٹی پیتونیا نے غصے سے تمام خطوط اپنے
گرائنڈر میں ڈال کر پیس ڈالے تھے۔ آخر اس دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو تم سے کچھ کہنے کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کرتا جا رہا ہے؟ آخرکار ڈڈلی بھی نہ رہ پایا اور اس نے ہیری سے حیرانگی کے عالم میں پوچھ ہی لیا۔ اس کا جواب ہیری کے پاس بھی نہیں تھا۔ اتوار کی صبح ناشتے کی میز پر انکل ورنن تھکے ہوئے اور کسی قدر بیمار دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کسی بات پر خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کو ڈاک نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر مربع لگاتے ہوئے تمام افراد کو خوشی خوشی یاد دلایا، آج کوئی بےہودہ خط نہیں آ سکتا۔ جب وہ بول رہے تھے تبھی آتش دان کی چمنی میں سے کوئی چیز سرسراتی ہوئی نیچے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انکل ورنن تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک کوئی چیز ان کے سر کے عقبی حصے پر چٹاک کی سی آواز کے ساتھ لگی۔ اگلے ہی لمحے آتش دان کی انگیٹھی سے 30 یا 40 خطوط گولیوں کی طرح انکل ورنن کے پاس آئے۔ شائیں شائیں کی آوازیں باورچی خانے میں گونجنے لگی۔ سبھی نے دونوں ہاتھ سروں پر رکھ کر میز کے نیچے گردنیں گھسا دیں۔ ہیری کو ذرا خوف نہیں آیا، بلکہ وہ خطوط کے لفافوں کو پکڑنے کے لیے ہوا میں اچھل پڑا۔ باہر جاؤ، میں کہتا ہوں باہر دفع ہو جاؤ، انکل ورنن کی بوکھلائی ہوئی آواز گونجی۔ انہوں نے بمشکل اٹھ کر ہیری کو کمرے سے دبوچا جو کہ ہوا میں تیرتی ہوئی لفافوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مار رہا تھا۔ آنٹی پتونیا اور ڈڈلی تو سر پر ہاتھ رکھے جلدی سے باہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے فک پڑ چکے تھے۔ انکل ورنن نے ہیری کو باورچی خانے سے باہر پھینکا اور اندر سے دھڑام کی سی آواز میں دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی باہر کھڑے لوگ صاف سن سکتے تھے کہ خطوط کی بارش لگاتار ہو رہی تھی۔ ہوا میں تیرتے ہوئے خطوط کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں اور فرش سے لفافوں کے ٹکرانے کی خوفناک آواز باورچی خانے میں گونجی۔ بہت ہو چکا، انکل ورنن کی آواز سنائی دی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بولتے ہوئے ان کی مونچھوں کے بال لگاتار پھڑک رہے تھے۔ 5 منٹ میں تم سب لوگ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم لوگ یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں، صرف کچھ کپڑے اٹھا لو، کوئی بحث نہیں، سمجھے؟ اسی لمحے انکل ورنن باورچی خانے سے باہر نکل آئے۔ اندر خطوط کا طوفان جاری تھا۔ ان کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو رہا تھا کہ کسی میں بھی بحث کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ کیلوں سے بند دروازے کو جھٹکوں سے کھینچتے ہوئے بڑی مشکل سے باہر نکلے، کار میں بیٹھے اور کار سپر ہائی وے پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ڈڈلی اوپری نشست پر بیٹھا بری طرح سبک رہا تھا۔ اسے مسٹر ڈرسلی نے غصے میں تھپڑ مارا تھا کیونکہ اس نے اپنی ٹیلی ویژن VCR کمپیوٹر کو پیک کرنے میں کچھ زیادہ ہی وقت خرچ کر دیا۔ ان کی کار مسلسل سفر کر رہی تھی اور چلتی رہی، یہاں تک کہ آنٹی پتونیا کا بھی خوف سے برا حال تھا۔ وہ اپنے شوہر سے دریافت کرنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ آخر جا کہاں رہے ہیں، مگر یہ سوال ہونٹوں سے باہر نکل ہی نہیں آیا۔ سفر کے دوران انکل ورنن جھٹکے سے اچانک گاڑی کا رخ موڑ دیتے اور کچھ دیر تک متضاد سمت میں گاڑی دوڑانے لگتے۔ جب وہ جھٹکے سے گاڑی کو موڑتے تو یہ جملہ ان کے ہونٹوں پر پھسل جاتا، تعقب کرنے والوں، اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے تعقب کرنے والوں؟ پورا دن یوں ہی بیت گیا، لیکن وہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں رکے۔ رات تک ڈڈلی مغموم ہو کر چنگھاڑنے لگا تھا۔
اس کی زندگی میں اتنا برا دن پہلے کبھی نہیں گزرا۔ وہ بھوکا تھا۔ اس کے 5 من پسند ٹیلی ویژن سیریل چھوٹ چکے۔ یہی نہیں، آج سے وہ اپنے کمپیوٹر پر کسی دشمن کو مارے بنا اتنی دیر تک نہیں رہ پایا تھا۔ آخر کار انکل ورنن ایک گندے سے ہوٹل کے سامنے جا رکے، جو ایک بڑے شہر کے بیرونی حصے میں واقع تھا۔ ڈڈلی اور ہیری ایک ہی کمرے میں سوئے۔ جب وہ 2 بستر موجود تھے، وہ بھی نمی سے بھرپور گندی چادریں اور میلے تکیے۔ بستر پر لیٹتے ہی ڈڈلی تو خراٹے بھرنے لگا، مگر ہیری جاگتا رہا۔ وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھ کر نیچے سے گزرتی ہوئی کاروں کی روشنائی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے باسی کارن فلاکس اور ٹھنڈی ڈبل روٹی کے ٹماٹروں والے ٹوسٹ بنائے۔ ابھی انہوں نے ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ اسی لمحے ہوٹل کے مینیجر خاتون کی میز ان کی میز کے پاس آئیں۔ سب کی سوالیہ نگاہوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ معاف کیجیے، کیا آپ میں سے کسی کا نام مسٹر ایچ پورٹر ہے؟ میرے پاس استقبالیہ ڈیسک پر اس طرح کے لفافوں میں 100 کے قریب خطوط رکھے ہوئے ملے ہیں۔ اس نے خط والا بھورا لفافہ ان کی آنکھوں کے سامنے ترچھا کر دیا تاکہ وہ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ سب سیاہی سے لکھے ہوئے پتے کے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر ایچ پورٹر، کمرہ نمبر 17، ریل ویو ہوٹل، کوک ورتو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔